مراد اس سے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس میں ان کے پہلے باپ دادا سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریتیں، ان کی اولادیں ان کی پشت میں تھیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ یعنی باوجود ان کشتیوں کے، بحری جہاز کے، ترقی کے، رب العالمین چاہے تو ساری ترقی کوئی حیثیت نہ رکھے۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں سمندر کے طوفان کے سامنے اور ہوا کی آندھیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف کی رحمت، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اور ایک وقت تک زندگی کے لمحات ہیں۔ جب تک زندگی باقی ہے، جب تک رحمت ہے، نہ کشتیاں ڈوبتی ہیں، نہ ہوائی جہاز گرتے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ساری صلاحیتیں کام نہیں آتی، اور انسان موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے۔ سامنے سے مراد ہے دنیا کا عذاب، اور پیچھے آنے والا ہے، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر مہربانی ہو، رحم ہو۔ تو یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ یعنی ان کا دستور اور طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر آیت، ہر نشانی، ہر نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی، جن سے مسلمانوں نے کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر کفار قریش نے کہا کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ ہی کو غریبوں مسکینوں کا محتاج رکھنا منظور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ محتاج رہیں، تو انہیں کھانے کو دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے کہی اور مذاق اڑانے کے لیے کہی، جو بالکل باطل تھی۔ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے ہے،
اور غنی مالدار کی آزمائش اس سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی محتاج کرے ہم کھلائیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، ہم مرنے کے بعد کب اٹھیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتاؤ۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے کہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدہ، وہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، یعنی وہ ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ پہلی سور ہے، سور کے پہلے نفخے کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تأخذهم وهم یخصمون، کہ انہیں پکڑ لے گی، انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، یعنی جب سور پھونکی جائے گی تو وہ اچانک ہوگی اور یہ سور انہیں پکڑ لے گی۔ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں، بازاروں اور مجلسوں میں، دنیا کے کاموں میں، کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سودا پورا ہونے پائے گا، نہ وہ کپڑا لپیٹ سکے گا، نہ کپڑا لپٹ سکے گا، کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے، اور جو گھر سے باہر گئے ہوں گے وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جا سکیں گے، وہیں مر جائیں گے، قیامت فرصت اور مہلت انہیں نہ دے گی۔ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔